الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں کے سامنے ابھی میں نے ایک آیت تلاوت کری ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے خواہش مند رہتے ہیں، جو چاہتے یہ ہیں کہ بے حیائی پھیلے، بے پردگی پھیلے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے پھیلے، سوشل میڈیا پہ آ کر اپنے جسموں کی نمائش کرنا، اپنے حسن کی داد مانگنا، اپنے مخصوص اعضاء کو دکھانا، لوگوں کے سامنے ویوز لانا، یا کسی طریقے سے منی جنریٹ کرنا، یا کسی بھی نیت سے بے حیائی پھیلانا، بے پردگی پھیلانا، جو چاہتے یہ ہیں وہ خوب اچھی طرح کان کھول کر سن لے، اور جو یہ بھی چاہتے ہیں شادیوں کے ذریعے بے حیائی پھیلاتے ہوں، چاہے عام بے حیائی پھیلاتے ہوں، چاہے کسی طریقے سے بے پردگی اپناتے ہوں، چاہے روڈوں پہ پھرتے ہوں، چاہے کسی بھی طریقے سے بے پردگی اپناتے ہوں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم عورت ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ عورت ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم لیڈیز ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر پردے کو فرض کرا ہے، لیکن ان کا پردے سے کوئی لینا دینا نہیں ہو پا رہا، ان کو پردہ اپنایا ہی نہیں جاتا ہے، پردہ اپنانے میں ان کو شرم آ رہی ہے، اور پردے کے خلاف پوری دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ پردہ نہ کروایا جائے، پردہ نہ کروایا جائے، پردہ نہ کروایا جائے۔ اسلام نے اتنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے بتائی، پردے میں رہ کر، چار دیواریوں میں رہ کر گزارنے کے لیے بتائی، لیکن اس سے کچھ نہیں لینا دینا۔ محمد الرسول اللہ نے ایسا بہترین طریقہ بتایا کہ زندگی میں کوئی ایسا طریقہ نہیں بتانے والا جن کے طریقے سے اتنے فائدے دنیا اور آخرت میں کیا نہیں فائدہ ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور اگر ان کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزاری، ان کے طریقے سے ہٹ کر آپ نے زندگی گزاری، اور کیا دوسرے لوگوں کے طریقوں کو اپنایا، کلچر کو اپنایا، تو پھر کیا دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اتنی باتیں میں پتہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو ہماری آنکھیں کھول سکتا ہے، اور اگر جو لوگ ابھی تک نہیں بیدار ہوئے، جو لوگ ابھی تک نہیں جاگے ہیں، ان کو جاگ جانا چاہیے، ان کو خوب اچھی طرح سے اٹھ جانا چاہیے۔ یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ عبرت کا ایک واقعہ ہے، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ یہ عراق کا واقعہ ہے، یہ دیکھ لیجئے، یہ عراق کا واقعہ ہے۔ اس عراق کے ایک شہر میں ایک شادی تھی، ایک فنکشن تھا، شادی فنکشن تھا، اور اس شادی فنکشن میں کس طرح کی بے حیائی ہو رہی تھی، کس طرح کی بے پردگی ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں کیا میوزک تھا، کیا دولہا دلہن ڈانس کر رہے تھے، ان کے ماں باپ ان کے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے بھائی بیٹھے ہوں گے، لیکن کیا بے غیرتی ہو رہی ہے، یہ کیا بے غیرتی۔ لیکن اسی شادی میں پٹاخے چھٹانے کی وجہ سے اس شادی ہال میں، اس شادی گھر میں آگ لگ جاتی ہے، ڈیکوریٹ میں آگ لگ جاتی ہے۔ اب سوچئے، جو شادی گھر ہو، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو، جس میں دلہن بھی خوش ہو، جس میں ایک دوسرے کے خاندان آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہو اور خوشی کا موقع ہو، لیکن اب آگ لگ جائے تو سوچئے وہ قبرستان میں بدل جاتی ہے، وہ خوشیاں ماتم میں بدل جاتی ہیں، وہ خوشیاں اب وہ خوشیاں نہیں رہتی ہیں، اب وہ خوشیاں موت کے گھرانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اب وہ خوشیاں قبروں کے جنازوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ اتنی مہنگی شادی کرنا، اتنا روپیہ خرچ کرنا۔ اس شادی میں بتا دوں آپ لوگوں کو، صرف دلہن بچی ہے، دولہے کے ماں باپ کل ملا کر اور دلہن کے بھائیوں سمیت 98 افراد، ابھی تو یہ 98 افراد ہے، لیکن رپورٹ یہ بتا رہی 113 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ سوچئے وہ شادی کیا شادی ہوئی ہوگی، 113 لوگوں کی موت ہوئی ہے، 113 لوگوں کی۔ اب میں یہ آپ لوگوں کو بریکنگ نیوز کے طور پر نہیں بتا رہا، میں آپ لوگوں کو یہ خبر کے طور پر نہیں بتا رہا، میں آپ لوگوں کو یہ جو ہے اخبار کے ذریعے نہیں بتا رہا، یا میڈیا کے ذریعے نہیں بتا رہا، بلکہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی ہیں۔ دیکھو، ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سوتے ہوئے لوگوں کو جگانا
کوئی مشکل کام نہیں. مرے ہوئے لوگوں کو جگانا یہ بے وقوفی کی علامت ہے. سوچ رہے ہیں لوگ ان کو جگایا جا سکتا ہے, ان کو اٹھایا جا سکتا ہے, ان کو بیدار کرا جا سکتا ہے. جو مر گئے ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان کو نہیں بیدار کرا جا سکتا. تو سوچئے اتنی مہنگی شادی, اس رنگین شادی سے کیا فائدہ ملا؟ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے تو صحیح. قرآن میں رب کا فرمان تو سنیے. بے حیائی پھیلا رہے ہیں, قرآن تو سنیے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے. ولہم فی الذین آمنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب علیم. اللہ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے, ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ کہہ رہا ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو. تو سوچئے کیا نہیں جانتا اللہ؟ جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں, جو وہ سمجھتا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے ہیں. تو سمجھیے تو صحیح, اگر یہاں نہیں بھی عذاب ملا, یہاں اگر نہیں بھی پریشانی ہوئی, تو سوچئے آخرت میں تو عذاب ملنا ہی ملنا. تو آج وہ حال ہوا, دنیا ہی میں اللہ نے اتنا بھیانک عذاب دکھایا. یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہے. ہم اتنی مہنگیاں شادی کرتے ہیں, اور یہ شادی دیکھیے کتنی بے حیائی ہے. کپڑے دیکھیے, ڈریس دیکھیے, لوگوں کو دیکھیے, اور کس طرح کا ننگا ناچ ہو رہا. یہ ماں باپ کے سامنے, وہ ماں باپ جس نے اپنی لڑکی کو جنا ہو, وہ ماں باپ جس نے جو ہے اپنی لڑکی کو پیدا کرنے کے بعد, اتنا پالنے پوسنے کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہو رہا ہو. سوچئے غیر محرم آ رہے ہوں گے, ان کو دیکھ رہے ہوں گے, ان کے اوپر آنکھیں نظریں گڑائے رہے ہوں گے. نہ جانے کون سی کس کی نظر ہوگی, اور نہ جانے کون سی کس کا دماغ ہوگا, کون سی کس کی سوچ ہوگی. لیکن وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب وہ ایک ماں باپ دیکھ رہا ہے. یار مجھے بتاؤ تو صحیح, اس سے بڑا دنیا اور آخرت کا عذاب کیا ہوگا؟ ایک ماں بیٹھی ہے, ایک باپ بیٹھا ہے جس نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں تربیت دی, اور ایک وہ ماں بیٹھی ہے جس نے اپنی بیٹی کو صرف ناچنا گانا سکھایا ہو, اور وہ اور اس کی لڑکی شادی کے نام پر ناچ رہی ہو, گا رہی ہو, اور وہ باپ بھی بیٹھا ہو اور اس کے بھائی بھی بیٹھے ہوں. اب یار وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اس بے حیائی کو, تو سمجھو مجھے بتاؤ اس سے بڑا دنیا اور آخرت میں کیا عذاب ہے؟ اللہ نے تمہاری غیرت چھین لی, اللہ نے تمہارا شرم و حیا چھین لی, اللہ نے وہ ساری بے غیرتی تمہاری چھین لی, اور تمہیں بے حیا بنا دیا, تمہیں آج بے پردہ بنا دیا, اور اتنا بڑا تمہیں عذاب مول لینا پڑا. یار سمجھیے ماں باپ آج کل, اللہ ان کو ہدایت دے دے تھوڑی سی ماں باپوں کو, کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں تھوڑا سا فکر مند رہا کریں, دین کے معاملے سے, آخرت کے اعتبار سے وہ فکر مند رہا کریں. اور ایسی رنگین شادیاں کیوں کرا رہے ہو؟ کیوں ایسی رنگین شادیاں؟ اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہا, بے حیائی چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو, میلے ٹھیلوں سے ہو, چاہے وہ رنگین شادیوں سے ہو, چاہے وہ ٹی ویوں سے ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا سے ہو, چاہے وہ عام پبلکلی ہو, چاہے وہ روڈوں پر ہو, چاہے وہ دکانوں پر ہو, چاہے وہ کسی بھی طرح سے بے حیائی ہو, اللہ نے قرآن میں کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. جو لوگ بے حیائی, جو لوگ بے پردگی, جو لوگ گنڈا گردی اس طریقے سے اپناتے ہیں, اللہ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب تیار ہے. ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ایسی رنگین شادیاں کرنا, اتنے روپے خرچ کرنا, اتنے پیسوں کا ضیاع ہونا, اور اتنا بڑا مول لینا, اتنا بڑا خطرہ مول لینا, کہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ ایسی رنگین شادیاں ہو رہی ہیں, ایسی رنگین شادیوں کے نام پر جوان لڑکا, جوان لڑکی ناجائز رشتوں میں مبتلا ہوتے ہیں, گھلتے ہیں, ملتے ہیں, جلتے ہیں, ان سے ناجائز محبتیں کرتے ہیں, اور ان سے آگے رشتے بڑھاتے ہیں, اور نہ جانے کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہوں گے. ہم کو تو پتہ بھی نہیں ہے, یہ تو وہی جانتا ہوگا جس نے کرا ہے, اور وہ رب جانتا ہوگا جو دیکھ رہا ہے. ایسی شادیاں ہوتی ہیں, ایسی شادیاں, پھر وہ ملتے ہیں, جلتے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, وہ سب کچھ ہوتا ہے, جو بھی کچھ کہہ لیجئے, وہ سب کچھ ہونے کے بعد کس کے نام پر ہوتا ہے؟ یہ رنگین شادیوں کے نام پر ہوتا ہے. کس کے نام پر ہوتا ہے؟ میلے ٹھیلوں کے نام پر ہوتا ہے. لیکن یہ سب نہیں بند ہوگا. اب بتاؤ مجھے, ایسی شادیوں سے گھر تک نہیں محفوظ رہتا, ایسی شادیاں جو بے سکونی پیدا کر دیتی ہیں, ایسی شادیاں اب جو کیا بن جاتی ہیں؟ ایک عبرت بن جاتی ہیں.
اب رنگین شادی ہے، لڑکے لڑکیوں کا ملنا جلنا ہے، آنا جانا ہے، ان سے محبت کرنا ہے، ناجائز اپنی خواہشاتوں کو آگے بڑھانا ہے، پھر ان سے گناہ کرنا ہے، اللہ ان کی غارت چھین لیتا ہے، ان کا شرم و حیا چھین لیتا ہے۔ کوئی ڈر نہیں ہے آخرت کا، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ جنازہ جا رہے ہیں لوگوں کے، یہ جنازے ہیں، اس شادی کے جنازے ہیں، اتنے شادی ہیں۔ اب وہ کیا کرے گی دلہن؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اتنا روپے خرچ کرنا اور اتنا پیسوں کی بربادی کرنا، اتنا مہنگا ڈیکوریٹ کرنا، شادی کرنا اور اتنا سب کچھ کرنا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ دنیا اور آخرت کا عذاب مول لینا ہے، یہ دنیا اور آخرت کا عذاب مول لینا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمارے عبرت کا سامان ہے، اس واقعے سے عبرت کا سامان موجود ہے، اور ہمیں اس میں دیکھنا ہے اور ڈھونڈنا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو رسول اللہ کے مطابق، رسول اللہ نے جیسی شادیاں کریں، جیسے ہمیں شادی کرنے کے لیے بتایا گیا، ہم ویسی شادی کرنے والے بن جائیں۔ ہماری شادی جو ہے سادگی سے ہونے لگی، ہماری شادی جو ہے سمپل طریقے سے ہونے لگے تو ہمارا خرچہ بھی بچے گا، ہمارا پیسہ بھی بچے گا، اور ہم سنت کے مطابق ثواب کے بھی مستحق ہوں گے۔ اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی، اس سے ہمارا آخرت بھی بنے گا، اور ہم اتنے بڑے خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے، آگ لگنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آگ ہی نہیں لگے گی، آگ ویسے اگر کبھی کوئی قدرتی آ جائے تو بات الگ ہے، آگ بھی نہیں لگے گی، اتنے خطرے جانی مالی کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اور جب ہم یہ سب کرتے رہیں گے تو پھر ہمارا نقصان ہی نقصان ہے، پیسوں کا ضیاع، کبھی جان بھی جا سکتی ہے، کبھی مال بھی جا سکتا ہے، وہ سب کچھ جا سکتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم بے حیائی نہ پھیلائیں۔ آج کل ہمارے یہاں لڑکیوں کا، لیڈیزوں کا، اور جو دشمن ہے، دشمنان جو اسلام ہے، ان کی یہی سوچ ہے کہ کسی طریقے سے مسلموں میں آج کل جو جتنا پردہ اپنایا جاتا ہے وہ سب ختم کر دیا جائے، مسلمانوں میں آزادی دلائی جائے، مسلمان عورتوں کو آزاد کرا جائے، ہیومن رائٹ کی بات کری جائے، ان طرح کی سب باتیں ہوتی ہیں۔ تو خیر، کر لو تم جتنی محنت کرنا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا قیامت کا جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا، اور وہاں رب تم سے وہ ساری باتیں پوچھے گا، کیا کرو گے، کیا جواب دو گے؟ آج تو دنیا ہے، گھوم لو، بے حیائی گھوم لو، آج تو آنکھیں تمہاری ہیں، کر لو بے حیائی کر لو، آج تو جسم تمہارا ہے، بے حیائی کر لو، لیکن بھول گئے نا، بھول گئے کہ جس رب نے ہم کو پیدا کرا، ہمارا وجود ہی کیا تھا، ہمیں کچھ بھی نہیں تھے، ایک گندے پانی سے ہماری پیدائش ہوئی، ہمارا لوتھڑا بنا، ہماری ہڈیاں بنی، ہمارا خون بنا، اور وہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد ہمیں دنیا میں آئے، 9 مہینے کے بعد ہم کو ماں کی چھاتیوں سے ہمیں رزق ملا۔ تو جو اللہ اتنا سب کچھ کر کے دے رہا ہے، اتنا سب کچھ کر کے دے رہا ہے، کیا وہ مرنے کے بعد، کیا ہمارے قبر میں جانے کے بعد وہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ ارے کرے گا۔ بلا ان نسوی بنانا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، وہ تو آپ کے ایک ایک پور کو ٹھیک کر دے گا۔ تو اس لیے خدا کا خوف کھاؤ، خدا سے ڈرو، اور اتنی مہنگی شادیاں مت کرو، اتنی مہنگی شادی مت کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے خرچے کے، قرضے میں جانے کے، برباد ہونے کے، آگ لگنے کے، جانی جانے کے، مالی کے نقصان ہونے کے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔